اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی ریسنٹلی میں نے دوبارہ ایک کتاب جو پرانی ہے اور میں نے پڑھے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس کو اتفاقاً مجھے پھر براؤز کرنے کا موقع ملا فار سم ریزن۔ وہ کتاب تھی اینڈی گروو یا اینڈریو گروو کی، لکھی ہوئی تھی اونلی دی پیرانوئڈس سروائیو۔ یہ بک تو پبلش تو 1988 میں ہوئی تھی، میں نے بہرحال اس وقت نہیں پڑھی تھی۔ میں نے میرا خیال ہے کوئی تقریباً اراؤنڈ 2000 کتاب پڑھی تھی یہ، اور آئی ریئلی لائکڈ دیٹ بک ایکچولی۔ اینڈی گروو کا سٹائل بھی بہت اچھا ہے اور اس کی باتیں میں بھی بڑا سبسٹینس ہے۔ اینڈی گروو کا تعارف اگر نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں۔ ہی واز بیسکلی اے ہنگیرین امیگرنٹ، جس کو 13 سال کی عمر میں غالباً اس کی ماں نے وہاں سے نکال دیا تھا، چونکہ وہ سوویٹ بلاک میں تھے اور بہت آپریشن تھی اور کوئی گروتھ کا اور کوئی پراسپیرٹی حاصل کرنے کا، پڑھنے کا بھی موقع نہیں تھا۔ تو اس کی والدہ نے اس کو وہاں سے اسمگل کر دیا تھا اکراس دی بارڈر دوسرے ملک میں، کہ کہیں چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، کسی طرح سے کچھ پڑھ لو، شاید زندگی بن جائے۔ سو وہ رلتے کھلتے بیچارے پہنچ گئے امریکہ، جو پھر ہوتا ہے محنت مزدوری مشقت کرتے کرتے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے۔ فائنلی ہی گاٹ انٹو اسٹینفورڈ، ایکچولی MBA کر لیا انہوں نے وہاں سے۔ تو 3 لوگوں نے مل کے پھر انٹیل بنائی تھی۔ یہ جو ہر آپ کو کمپیوٹر پہ ایک سٹکر ملتا ہے انٹیل انسائیڈ، یہ وہ والی انٹیل ہے، اینڈ اٹ از دی you know what Intel is, it's the world's largest processor making company actually۔ اور سارے کمپیوٹر بنانے والے انہی کے محتاج تھے نا، کیونکہ بیچ میں ایک AMD پروسیسرس آئے تھے جو پاکستان میں تو پاپولر نہیں ہوئے، امریکہ میں چلتے رہے ہیں۔ اب آ کے ایپل نے اپنا پروسیسر بنا لیا ہے، جو ان کا M پروسیسر ہے، جو انہوں نے اپنے لیپ ٹاپس میں یوز کرنا شروع کیا ہے، اور اپنے فونز میں بھی میرا خیال میں وہ یوز کر رہے ہیں اس کو۔ فون میں کر رہے تھے، اب انہوں نے لیپ ٹاپس میں شروع کر دیا۔ میرے پاس بھی اس وقت جو پریزنٹلی لیپ ٹاپ ہے وہ M پروسیسر والا ہے ایکچولی، ورنہ انٹل ہر جگہ آپ کو انٹل ملتا ہے۔ یہ وہ والے اینڈی گروو ہیں۔ پیرانوئڈ کہتے ہیں، پیرانویا ایک سائیکیٹرک النس ہے، اور پیرانویا از کائنڈ آف کسی جب بہت ہی شدید کسی چیز کا وہم ہو جائے اور سارا وقت یہی خیال رہے کہ اوہ اچھا یہ تو نہیں ہو جائے گا کہیں سے، فار ایگزامپل کوئی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، اچانک کوئی دروازہ توڑ کے اندر تو نہیں آ جائے گا، یہ سامنے ایک کھڑکی ہے، اس میں سے کوئی مجھے گولی تو نہیں مار دے گا۔ یعنی ایکسٹریم لیول کا وہم جو ہے کسی چیز کے بارے میں، پیرانویا کہلاتا ہے بیسکلی۔ اور یہ ہے پیرانوئڈ ایکچولی ایز سچ، پیرانویا اٹ سیلف اکیلا تو اکثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی ایک میجر سائیکیٹرک النس میں ایز این ایڈیشنل ایز اے کائنڈ آف ون آف دی سمٹمز یا ون آف دی پرابلمس یہ چل رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بات شروع کی تھی کہ انہوں نے جب پینٹیم پروسیسر، جب پرانی بات ہے، آپ میں سے جو لوگ پرانے ہیں وہ اس کو جانتے ہوں گے، جب پینٹیم پروسیسر آیا تھا تو یہ ایک امپروومنٹ تھی، ایک میجر جمپ تھا اوور دی پریویس ون جو 486 ٹائپ میں یوز ہوتے تھے۔ تو کسی نے کچھ عرصے کے بعد ان کو کسی نے فون کیا، ان کے آفس میں بیسکلی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پروسیسر میں ایک فلوٹنگ پوائنٹ ایرر آتا ہے، میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی میتھمیٹکس کا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلاں لیول پہ جا کے جو جب وہاں پہ کیلکولیشن جاتی ہے تو اس میں ایرر آ جاتا ہے، یہ آپ کے پروسیسر میں یہ ایک فالٹ ہے، ویکنس ہے اس کی۔ اچھا، جس کو اس نے کمپلینٹ کی وہ ان صاحب نے یا صاحبہ نے آگے کچھ پہنچائی بھی، انہوں نے اس پہ غور بھی کیا، لیکن ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ شاید 1 in پتہ نہیں کتنے 100 ملین اگر کیلکولیشنز لوگ کریں گے تو شاید کوئی اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اٹس سچ اے ریئر تھنگ دیٹ اٹ ڈزنٹ میٹر ریئلی، اٹ کین بی اگنورڈ، ٹھیک ہے۔ اب پیرانویا نہیں ہوا نا اس بات کے اوپر، تو وہ دے جسٹ اگنورڈ اٹ ایکچولی۔ ان صاحب نے جو میتھمیٹیشین تھے، انہوں نے اس بات کو اپنے میتھمیٹیشین سرکل میں فوری طور پہ انہوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا، انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، اور ہوتے ہوتے ظاہر خبر بڑی تیزی سے پھیلی، اور جب پھیلی تو لوگوں نے بقول اینڈی کے ان کی، یعنی اس دن ان کی جو آفس کی لائنیں تھیں وہ جیم ہو گئیں، اتنی کالز آئیں ان کو۔ دے ہیڈ ٹو ٹیک ایوری کمپیوٹر بیک
جس میں وہ پروسیسر تھا، اینڈ دے ہیڈ ٹو ریپلیس دیٹ، اینڈ ان ون ڈے بقول اس کے دے لاسٹ اباؤٹ $500 ملین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی اس کتاب کی کہ اونلی دی پیرانوئڈ سروائیو، کہ آج کل کے دور میں اگر آپ پیرانوئڈ نہیں ہیں، یعنی اف یو آر ناٹ ایکسٹریملی کیئرفل یو مے لوز ایکچولی۔ اور مطلب یہ اس میں کوئی پیرانویا بڑی پازیٹیو سینس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی چیز کو چانس پہ نہ چھوڑیں، آپ کسی چیز کو اس پہ نہ چھوڑیں کہ اچھا یار کل دیکھ لیں گے، آج کیا ہے، آج کا دن گزر ہی جائے گا، اس پہ بھی نہ چھوڑیں۔ آپ اس پہ بھی مت چھوڑیے کہ خیر ہے یار ابھی کون سا، ابھی تو بچہ ہے نا، سیکھ لے گا نا، بڑا ہو جائے گا، 2-4 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، ابھی سے اس پہ سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بھی بہرحال یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک سرٹن اماؤنٹ آف چیک تو بہرحال رہنا ہی چاہیے، آلدو اس طرح سے بعضوں کا آج کل زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آج کل ذرائع بہت زیادہ ہیں، تو آج کل چیک رکھنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ خیر ہے، ابھی تو ینگ ہیں، ابھی تو یہ کیا کچھ چل رہا ہے، میں کتنی ایگزامپلز میں دوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ہر چیز کا معاملہ جابس کا بھی ایسے ہی کہ اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، پرفارمنس کے بارے میں تھوڑا سا پیرانویا ہونا چاہیے، اور اپنے رزلٹس کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، اور اپنی اوور آل جو بھی ہمارے ذمے جو کام ہے اس کی ایکسیکیوشن کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ڈسپلن ہے ایک چیز کہ وقت پہ آنا چاہیے، وقت پہ جانا چاہیے، وقت پہ کام کرنے چاہیے، ایک اس کام کے بارے میں فکر مندی، وہ فکر مندی ہماری کم ہو گئی ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں سے بھی کم ہو گئی ہے، ہمارے نیشنل ایٹیٹیوڈ میں سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یعنی ابھی بھی جب فلڈ آیا ہے تو بیچارے آج بھی پڑے ہیں سڑکوں کنارے کئی لوگ، اور ابھی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف دی فیڈرل گورنمنٹ کہ جناب ان کو ریہیبلیٹیشن کا کچھ بندوبست کیا جائے، اور اس کے لیے کوئی پلان بنایا جائے، اور انسٹرکشنز ایشو کر دیں، اور احکامات جاری کر دیے۔ آج بھی ابھی احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا تو پیرانویا ہے ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں۔ ہماری یعنی اکانومی کی بھی جو صورتحال ہو گئی، اس میں ہم نے کسی چیز کی فکر مندی ظاہر نہیں کی ہم نے۔ دیکھیے ایک لمحے کے لیے پلیز اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو ایک سائڈ پہ کر دیجیے۔ کوئی پولیٹیکل لیڈر پرفیکٹ نہیں ہے، اور وہ اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص پرفیکٹ ہو نہیں سکتا نا، تو اس لیے یہ کلیم کرنا کہ وہ سینٹ ہے اور وہ سینٹ نہیں ہے، ہر کوئی ایک مکس ہے، کوئی ذرا کم برا ہے، کوئی زیادہ برا ہے۔ لیکن اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کون شخص یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ ایک ایسی ٹیم بنائے، پہلے تو وہ خود کمیٹڈ ہو کچھ کاموں کے لیے، اور پھر ایک ایسی ٹیم بنا سکے جو کمیٹڈ ہو، اور پھر اس میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ اس ٹیم کو مینیج کرے اور ان سے پرفارمنس لے، اور یہ ہر لیول پہ چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو باقی تو گفتگو ہے پھر، اور اس کام کے لیے پیرانویا ضروری ہے۔ تو ہم چونکہ پیرانوئڈ نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں ہیں، سوشلی، مورلی، جیسے رشوت کے بارے میں تو خیر ہم نے یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا آئندہ بھی، رشوت کو ہم نے عین حلال اور عین جائز سمجھ لیا ہے، اور بڑے بڑے بارش معتبر لوگ، 5 وقت کے نمازی، کئی حج کرنے والے، ہر سال عمرہ کرنے والے لوگ نہایت اطمینان سے اپنی میز پہ بیٹھ کے اوپنلی نیگوشیٹ کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں، اور اس بات کو رشوت نہیں سمجھتے، جانتے ہیں یہ رشوت ہے، ایسا نہیں ہے اتنے وہ معصوم نہیں ہیں، جانتے ہیں یہ رشوت ہے، لیکن وہ نہایت اطمینان سے رشوت لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جن کے بچے رشوت لے رہے ہیں، والد صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، والد صاحب 5 وقت مسجد جاتے ہیں، بڑے معزز آدمی ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ بڑے اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بھلائی کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ بس 5 سال پہلے بچہ وابڈا میں ہو گیا تھا، ماشاءاللہ 2 کنال کا گھر بھی اس نے بنا لی ہے، گاڑیاں بھی رکھ لی ہیں، بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے بھائی، یہ کچھ اور ہے، یہ کسی اور چیز کا فضل ہے۔ یہ پیرانویا ہمارا ختم ہو گیا، ہر چیز کے بارے میں ختم ہو گیا۔ یہ ساری بات کرنے کا دیکھیے مقصد یہ ہے کہ یہ اگر میں بالکل آپ سے یعنی کینڈیڈ بات کہوں تو صرف یہ کہنا کہ فلاں چیز بری ہے اور فلاں چیز بری ہے اور فلاں چیز بری ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
بلکہ جب ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں تو ہم انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں نا ہم سن سن کے ہمارے کان پک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار روز ایک ہی قصہ ہوتا ہے، پر ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہے دس از اوور وے آف لائف، ایسے ہی ہے یہ۔ اس لیے اس حد تک بھی اس کو عام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بار بار اس سینس میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈفرینٹ اینگلز سے ان باتوں کا تذکرہ اور اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بات سمجھ آ جائے، اور ہر کسی کو سمجھ آ جائے، اور کوئی نہ کوئی لوگ اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں اور اس کو شروع کر دیں۔ تو آئیے آپ اور میں ہم مل کے، اور جس حیثیت میں جہاں جہاں بھی ہم ہیں، مل کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کمپنی بنانی ہے، کوئی پارٹی بنائیں گے اور کچھ کریں گے، جہاں بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیرانویا اپنے بارے میں بھی رکھیے، اپنے کام کے بارے میں بھی رکھیے، اور کچھ اور باتوں کے بارے میں بھی رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔